ओकाड़ा से साहिवाल जाते हुए 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ये वीरान हजारों बरस पहले एक आबाद रोशन करिया था। एक बड़ी तहजीब जीते जागते तर्ज जिंदगी का हामिल करिया, और अब हमेशा के लिए सुकूत की चादर ओढ़े सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैला शहर, जिसके सीने में अभी भी हजारों राज पोशीदा है। इस वीराने के राज जानने के 100 साल पूरे हो चुके हैं। सैकड़ों नवादरात इस मिट्टी से बरामद हो चुके, गोल, मुस्ततील, चौकोर मुसव्विर मोहरें मुनकशिफ हो चुकी, मगर उन पर लिखी तहरीरें अब तक खामोश हैं। बड़े बड़े माहिरीन आसार कदीमा इस पुरस्रार रस्मुल ख़त को नहीं पढ़ सके हैं, और आज के दिन तक ये पुरस्रारियत के पर्दे में गुम है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पास्ट टू प्रेजेंट में खुशामदीद। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 से 1700 कब्ल मसीह तक कायम रहने वाली इंसान की चंद इब्तदाई तहजीबों में से एक है। ये वादी सिंध के मैदान में दरियाए सिंध और इसके माविन दरियाओं के किनारे पर शुरू हुई। उसे हड़प्पा की तहजीब भी कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके अहम मराकिज थे। दरियाए सुआ के किनारे भी इस तहजीब के आसार मिले हैं। इस तहजीब के बासी पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। उनके पास बैलगाड़ियाँ थी। वो चरखे और खड्डी से कपड़ा बुनते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के माहिर थे। किसान, जोलाहे, कुम्हार और मिस्त्री वादी सिंध की तहजीब के मेमार थे। सूती कपड़ा, जिसे अंग्रेजी में काटन कहते हैं, वो उन्हीं की ईजाद है। शक्कर और शतरंज दुनिया के लिए इस तहजीब के अनमोल तोहफे हैं। वादी सिंध की तहजीब की दौलत ने हजारों साल से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। विल ड्यूरेंट अपनी किताब स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखते हैं, जब मिस्र में खोफू अपना पहला एहराम तामीर करवा रहा था तो वादी सिंध में मोहनजोदड़ो अपनी तरक्की के उरूज पर था। मौरखीन और आसार कदीमे के माहिरीन आज से तकरीबन एक सदी कबल तक मेसोपोटामिया और वादी नील को इंसानी तहजीब के अवाइल दो गहवारे गर्दानते थे। 20वीं सदी के अवाइल तक दरिया सिंध की तहजीब के बारे किसी को मालूम न था, और बरसगीर पाक व हिंद में पहली तहजीब का आगाज 1500 कब्ल मसीह के लगभग यहाँ आर्यों की आमद से समझा जाता था। पिछली सदी की दूसरी दिहाई में जब इसकी दरियाफ्त हुई तो दुनिया को मालूम हुआ कि इस खित्ते में भी बेहद वसी, अपने वक्त की काफ़ी तरक्की याफ्ता और शानदार तहजीब गुजरी है, जो आर्याओं की आमद से बहुत पहले गुजर चुकी है। इसको वादी सिंध की तहजीब या फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब कहा जाता है। इसकी दरियाफ्त से माहिरीन ने इसको इंसानी तहजीब के अवाइल कदीम मराकिज़ में शामिल किया है। इसके दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। इन दो बड़े शहरों के अलावा हजारों की तादाद में छोटे बड़े कस्बे और साइट्स दरियाफ्त हुई हैं। उसका दायरा मगरिब में बलोचिस्तान, मशरिक में मगरबी और शुमाली मगरबी इंडिया, उत्तर प्रदेश, शुमाल में शुमाल मगरबी अफगानिस्तान और जुनूब में गुजरात और महाराष्ट्र तक इलाकों पर मुहित रहा है। अपनी कदामत, हैरत कुन वसअत और तंजीम के बावजूद इसके बारे बास हवालों से मालूमात तिश्ना है। अगर हम दरियाफ्त के बारे में पढ़ें तो कहानी का आगाज जेम्स लुइस नामी बरतानवी फौजी से होता है। ये एक जासूस थे, इसी वजह से उनका एक फर्जी नाम चार्ल्स मेसन था। चार्ल्स को सिक्के और पुराने नवादरात जमा करने का बहुत शौक था। इसी शौक के तहत 1826 में अपने सफर के दौरान पंजाब के कुछ इलाकों से गुजरे। मुल्तान की तरफ जाते हुए मकामी लोगों से पूछते हुए जंगलों के दरमियान से होते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कुछ खंडरात मौजूद थे। लोगों ने इसका नाम हड़प्पा बताया। चार्ल्स ने कुछ वक्त हड़प्पा में गुजारा। अपने कयाम के दौरान खंडरात की तस्वीर अपने पास मौजूद डायरी के कुछ सफ़हात पर बना डाली। खैर, कुछ अरसे बाद वो बरतानिया वापस चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब एंड कलदात लिखी। इस किताब में चार्ल्स ने हड़प्पा की बाक़ियात का जिक्र कुछ इस तरह किया है। मैंने अपने आप को गाँव और ईंटों के तबाहाल किले के सामने पाया। हमारे पीछे एक दायरा नुमा बड़ा टीला था और मशरिक की तरफ एक बेतरतीब चट्टानी ऊंचाई थी जो इमारतों की बाक़ियात और दीवारों के टुकड़ों से भरी हुई थी। 1904 में बरतानिया की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया।
اس ایکٹ کے آنے سے 2 سال پہلے 26 سالہ جان مارشل کو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی سرپرستی سونپ دی گئی تھی اور اب قانون سازی کی وجہ سے جان مارشل کے ہاتھ اور مضبوط ہو گئے تھے۔ جان مارشل کے آنے سے پہلے انڈس سویلائزیشن کی دریافت شدہ تمام سائٹس کی قدر و قیمت کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے سندھ کی اس قدیم تہذیب کی دریافت کو سر جان مارشل کے نام کے ساتھ ہی نتھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے رائے بہادر دیا رام ساہنی کو اپنے نمائندے کے طور پر ہڑپا اور آر ڈی بینرجی کو مونجودوڑو بھیجا تاکہ مزید کھدائی کی جا سکے۔ خود جان مارشل ٹیکسلا کی کھدائی میں مصروف رہے، پھر کچھ عرصے بعد خود بھی ہڑپا جا پہنچے۔ ہڑپا کی کھدائی کے دوران سر جان مارشل کو آر ڈی بینرجی جو مونجودوڑو میں موجود تھے کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا، جس کے بعد وہ خود مونجودوڑو چلے گئے۔ سر جان مارشل نے جب یہاں ملنے والی شروعاتی نوادرات کا معائنہ کیا تو بہت سی مماثلت ان نوادرات سے پائی جو ہڑپا میں ملی تھی۔ انہوں نے وہاں جا کر مزید کھدائی کی اور کچھ مہریں اور دریافت کر لی۔ حیرت انگیز طور پر ان مہروں میں سے کچھ مہریں بالکل ان مہروں سے مماثلت رکھتی تھی جو میسوپوٹیمیا سے دریافت کی گئی تھی۔ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والی اس تہذیب کا نام بھی سر جان مارشل نے ہی دیا تھا، دی انڈس ویلی سویلائزیشن۔ جہاں تک وادی سندھ کے مذہب کا تعلق ہے تو جب تک وادی سندھ کی تحریریں پڑھی نہیں جاتی مذہب کی تفصیل نہیں جانی جا سکتی۔ اب تک جو عصری مواد ملا ہے اس سے کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ وادی سندھ میں بے شمار مٹی کی مورتیاں ملی ہیں جو زنانہ ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ ان کے مذہب میں دیویوں کا تصور تھا۔ اس کے علاوہ چند شکلیں دیوتاؤں کی بھی ملی ہیں جن کے سروں پر بیل یا بکرو کی طرح سینگ ہیں۔ شاید بیل اور بکرے ان کے مذہب میں مقدس سمجھے جاتے تھے۔ مونجودوڑو میں ایک خوبصورت مورتی جو شاید کسی اہم بادشاہ یا پجاری کی ہے، اس کی لمبائی صرف 17 سینٹی میٹر ہے۔ مونجودوڑو اور ہڑپا دونوں جگہوں پر کپڑے کی چادر کو پہننے کے طریقے بھی کافی ملتے ہیں۔ پجاری بادشاہ کے چادر پہننے کا طریقہ ایک جیسا ہے، دہنا کاندھا کھلا اور اس پر خوبصورت ڈیزائن اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ 2015 میں جب راکھی گڑھی انڈیا کے ٹیلو کی کھدائی کی گئی تو 4500 سال پرانا قبرستان ملا، اور راکھی گڑھی کے اس قبرستان سے جب ڈی این اے لیا گیا اور اس پر تحقیق کی گئی تو اس میں R1A1 ڈی این اے موجود نہیں تھا۔ R1A1 ڈی این اے آج برصغیر کے لوگوں میں بکثرت موجود ہے۔ یہ آریائی دور کا ڈی این اے مانا جاتا ہے۔ آج کی برصغیر کی آبادی میں یہ آریائی ڈی این اے موجود ہے، تاہم وادی سندھ کی ہڑپائی آبادی میں اس جین کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 2500 قبل مسیح یا 4500 سال پہلے تک ہندوستانی باشندوں کا آریائی جین رکھنے والے وسط ایشیا کے خانہ بدوشوں کے ساتھ اختلاط یا میل ملاپ نہیں ہوا تھا۔ یہ سٹڈی واضح کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے لوگوں میں آریائی یا R1A1 ڈی این اے کی آمیزش 2000 قبل مسیح کے بعد ہوئی ہے۔ یہ نئی تحقیق انڈیا میں ہندوتوا کے ماننے والوں اور ان لوگوں کے لیے جو وادی سندھ کو آریاؤں کی تہذیب مانتے ہیں ایک دھچکا ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے حکومتی انتظام کے بارے میں کچھ خاص معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم ان کی گلیوں کا یکساں طرز تعمیر، معیاری سائز کے اینٹوں کا استعمال، وسیع پیمانے پر پبلک ورکس جیسے گودام اور نکاسی آب وغیرہ کا بہترین نظام، ایک مرکزی اتھارٹی اور مشترکہ منصوبہ بندی پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی معاش، زرعی پیداوار، گندم اور چاول وغیرہ تھی اور جانوروں کی افزائش بھی کی جاتی تھی۔ ان کی معیشت کا اہم حصہ ہاتھ سے بنی اشیاء، ہینڈی کرافٹ بھی تھی۔ مونجودوڑو میں کپڑے کی رنگ سازی کے نمونے بھی ملے ہیں۔ مونجودوڑو میں تقریباً 40,000 کی آبادی جو اپنی بھرپور معقول زندگی گزارتی تھی۔ شفاف پینے کا پانی، بیشتر مکانوں میں نکاسی آب اور شفاف پانی کے 700 کنویں موجود تھے۔ بہت سے مکانوں میں تہخانے بھی بنے ہوئے تھے۔ عمارتیں 2 منزلہ ہوا کرتی تھیں۔ وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ اس کے رسم الخط کو پڑھنے کی آج تک کسی کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں سے ملنے والی مہروں پر موجود طرز تحریر اگرچہ ابھی بھی معمہ ہے، لیکن یہ علاماتی قسم کا ہے۔ قیاس یہ ہے کہ یہ دراوڑی زبان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ماہرین کو ایسے شواہد بھی یہاں سے ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ کھلونوں اور کھیلوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ پتھروں پر چوکور کھانے بنے ہوئے ہیں جو شاید شطرنج کی ہی ابتدائی شکل ہو، جبکہ یہاں لوڈو کے دانے سے مشابہ 6 طرف والا پتھر بھی ملا ہے جو اسی طرح کے کسی کھیل میں استعمال ہوتا ہوگا۔ پروفیسر عثمان زیڈ بخاری کہتی ہیں، یہ ایک شعر کا پیچیدہ اور جدید نظام ہے
جس میں ہم آج کے دور میں بھی رہنا چاہیں گے۔ پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے کم از کم 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس تہذیب کے شہر 2500 سال پہلے بھی اس قدر منصوبہ بندی سے بنائے گئے تھے کہ اس کا تصور آج کے شہروں میں بھی ملنا محال ہے۔ وادی سندھ کا یہ فلسفہ تھا کہ انسان ہتھیاروں سے آزاد سماج قائم کر سکتا ہے۔ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے قدیم زمانے میں کسی سماج نے بادشاہت کی نفی کی ہو جس طرح موئنجودڑو کے عوام نے کی۔ جب دنیا میں بادشاہوں کے محلات، مزارات اور مقبرے وغیرہ تعمیر کیے جاتے تھے تو موئنجودڑو کے لوگ ان رقوم کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ہزاروں سال قبل جب یہ تہذیب اپنے عروج پر تھی تو اس وقت کی مصری اور میسوپوٹیمیا دونوں تہذیبوں کے مجموعی حجم سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کے وسیع و عریض شہر ان دریاؤں کے کنارے پر آباد تھے جو آج بھی پاکستان اور انڈیا میں بہہ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں۔